قسطلہ اور غرناطہ کی جنگ اب اسلام اور عیسائیت کی جنگ بن چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اندلس کے مسلمان عیسائیوں سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ غرناطہ کی لڑائیوں میں اندلس کے جو عیسائی مارے جاتے ہیں ان کے عزیز ہم سے ان کا انتقام لیتے ہیں، اور یہ جنگ جس قدر طول پکڑے گی اسی قدر ہمارے خلاف عیسائیوں کا جذبہ انتقام شدید ہوتا جائے گا۔ مجھے اہل غرناطہ کے متعلق کوئی پریشانی نہیں، انہوں نے ایک طاقتور ہمسائے کے ساتھ جنگ مول لینے کی حماقت کی ہے اور انہیں اس کی سزا ملے گی، لیکن ہم اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کے مستقبل سے بے اعتنائی نہیں برت سکتے۔ ہمارے بچاؤ کی اب صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ غرناطہ کی جنگ جلد ختم ہو جائے۔ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی اندلس کی حکومت کو ہماری وفاداری پر شک رہے گا اور ہمارے ساتھ ان کا سلوک بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ اندلس کے علماء اسلام اور بزرگان قوم اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن پیشتر اس کے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا آپ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے؟ ایک شخص نے جواب دیا، اندلس کے ہر مسلمان اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے نے اٹھ کر کہا، ہم سب آپ سے متفق ہیں۔ ابو داؤد کو ان لوگوں سے اختلاف کی توقع بھی نہیں تھی، یہ سب شاہی مہمان تھے اور ابو داؤد اجتماع سے فردن نے یہ بتا چکا تھا کہ انہیں کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان علماء کے ہر گروہ کے لیڈر نے یکے بعد دیگرے اٹھ کر ابو داؤد کے خیالات کی تائید کی اور اس سے مطمئن ہو کر اپنی تقریر دوبارہ شروع کی۔ حضرات، میں عیسائیوں کو مطمئن کرنے کے لیے لوشا اور دوسرے شہروں کے مسلمانوں کو بادشاہ سلامت کی فوج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہونے کی ترغیب دی تھی۔ گزشتہ حملے میں کوئی 500 مسلمان نوجوانوں نے حکومت کی فوج کا ساتھ دیا، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے اکثر جذبات میں آ کر غرناطہ کی فوج سے جا ملے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں پر عیسائیوں کا رہا سہا اعتماد جاتا رہا، اور مختلف شہروں میں جو افسوسناک واقعات ہوئے وہ اسی کا نتیجہ تھے۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایسے کوتا اندیش لوگوں پر اعتماد کیا جو جذبات کی رو میں بہہ جانے والے تھے۔ اب میں آپ حضرات کو ایک بڑی مہم سونپ رہا ہوں۔ آپ کو اندلس کے مسلمان پناہ گزینوں کی حیثیت میں غرناطہ جانا پڑے گا۔ وہاں پہنچ کر آپ غرناطہ کے حکام اور ان سے زیادہ وہاں کی عوام کو سمجھائیں کہ جنگ ایک سیئ لا حاصل ہے۔ تمہاری غلطی کی سزا باقی اندلس کے مسلمانوں کو مل رہی ہے، ان پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ حضرات، اگر آپ نے اہل غرناطہ کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر لیا تو آپ نہ صرف فرڈیننڈ کی مملکت کی مسلم رعیت بلکہ اہل غرناطہ کو بھی عیسائیوں کے انتقام سے بچا سکیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ اس مہم کی تکمیل کے لیے آپ کو حکومت کی طرف سے تمام سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ آپ کو اس مہم کی باقی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے کل پھر اسی جگہ ہمارا اجتماع ہوگا۔ اس اجلاس کو برخاست کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو تو اسے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک کونے سے قرطبہ کا سفید ریش عالم اٹھا اور بلند آواز میں کہا، حضرات، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ میں اپنے عیسائی حکمران سے کچھ کہنے کا ارادہ لے کر آیا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں شاید شاہ فرڈیننڈ سے براہ راست نہیں مل سکوں گا۔ تاہم میں اس مجلس کے صدر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بادشاہ کے دارالحکومت میں اپنی آزادانہ رائے کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ یہ سوچنا صدر مجلس کا کام تھا کہ یہ مقام ایک مسلمان کی آزادانہ رائے کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ بہرحال اس دعوت کے بعد انہوں نے مجھ پر ایک فرض عائد کر دیا ہے اور میں یہ فرض پورا کروں گا۔ میں اپنے جذبات کے اظہار کی بجائے علماء اسلام کے اجتماعی احساسات کی ترجمانی کروں گا۔ حضرات، اندلس کے بیشتر حصے میں ہمارے اقتدار کا خاتمہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اس کے بعد دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ ذلت کی زندگی پر مطمئن ہو گیا۔ لیکن یہ نقصانات ناقابل تلافی نہ تھے۔ امید مظلوموں، ناداروں اور بےکسوں کو زندہ رکھتی ہے۔ جب ہماری محفل کے تمام چراغ بجھ گئے تو ہمیں غرناطہ میں ایک مشعل دکھائی دی۔ ایک طوفان مدت سے غرناطہ کی اس مشعل کو بجھانے کی فکر میں ہے، اور کئی ناکام کوششوں کے بعد یہ طوفان اب ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس مشعل کو بجھا دیں۔ آج قوم کا جنازہ اٹھانے کے لیے ان علماء دین کو منتخب کیا گیا ہے جو مردہ قوم کے کانوں میں سورہ سرافیل پھونکا کرتے تھے۔ ابو داؤد، قیامت کے دن تم میرے گواہ ہو۔ یہ سب اکابر علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے گواہ ہیں کہ میں نے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ان لوگوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا جو حق کی جنگ سے منہ پھیر کر باطل کی فتح کے انعامات میں حصہ دار بننا چاہتے تھے۔ ابو داؤد،
تم نے مجھے اپنی آزادانہ رائے کے اظہار کی دعوت دی ہے تو سنو، شاید قسطلہ میں حق کی یہ آخری آواز ہو۔ جس دن غرناطہ پر عیسائیوں کی فتح کا پرچم لہرائے گا، اندلس کے ہر مسلمان کے مکان پر موت کا پہرا ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ غرناطہ کے لوگوں کی مدافعانہ جنگ کے باعث عیسائی ہم سے بدظن ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب فرڈیننڈ کی غرناطہ کے ساتھ جنگ نہیں تھی، اس وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ کیا اس وقت بے گناہوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ اس وقت ہماری بہو بیٹیوں کی بے عزتی نہیں کی گئی؟ کیا غرناطہ کے ساتھ دوستی کے باوجود اندلس کے عیسائی حکمرانوں نے لاکھوں مسلمانوں کو ملک بدر نہیں کیا؟ کیا انہیں زبردستی عیسائی نہیں بنایا گیا؟ کیا ہماری مساجد کو گرجوں میں تبدیل نہیں کیا گیا؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ کیا ہمارے لیے عربی زبان بولنا حرام قرار نہیں دیا گیا؟ اور دنیا میں وہ کون سا ظلم تھا جو ہم پر روا نہیں رکھا گیا؟ ابو داؤد ہر قوم کی عزت کی محافظ اس کی قوت مدافعت ہوا کرتی ہے۔ مجھے معلوم ہے جب ابو الحسن کی افواج لوشا کا رخ کر رہی تھیں، ہمارے عیسائی حکمران نے یہ اعلان کیا تھا کہ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے افسروں کو بدترین سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد جب ابو عبداللہ نے غداری کی اور ہماری حکومت کی نظر میں غرناطہ کا خطرہ کم ہوا تو ہمیں بدترین سلوک کا مستحق سمجھا گیا۔ غرناطہ اندلس کے مسلمانوں کا آخری حصار ہے۔ اگر یہ حصار ٹوٹ گیا تو یاد رکھیے اندلس میں مسلمانوں کی زندگی کے دن موت سے زیادہ المناک ہوں گے۔ صدر مجلس نے کہا کہ اب چونکہ غرناطہ کے مسلمانوں کی موت یقینی ہے، اس لیے ہم دشمن کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا کیوں نہ گھونٹ ڈالیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاتھ ان کی شہرگ تک پہنچیں گے، ہماری اپنی شہرگ خود بخود کٹ جائے گی۔ سامعین کی طرف سے احتجاج کے نعرے بلند ہو رہے تھے، لیکن ان کی توقع کے خلاف ابو داؤد انتہائی اطمینان سے اس کی تقریر سنتا رہا۔ تقریر کے دوران میں چند بار لوگوں نے شور مچانے کی کوشش کی، لیکن ابو داؤد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کر دیا۔ جب بوڑھا عالم خاموش ہو گیا تو ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ کہا، میرے بزرگ، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ابو داؤد نے کہا، حضرات، میں ان کی صاف گوئی کی داد دیتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری تقریر سے ان کے دل میں چند غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں ان کے ساتھ الگ بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان کی تقریر کے بعد کسی اور بزرگ کے دل میں شکوک پیدا ہو گئے ہوں تو میں ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیالات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان خیالات کی تائید کرتا ہے تو مجھے بتا دے۔ اشبیلیہ کے 4 علماء اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو داؤد نے کہا، اس مجلس میں صرف 5 حضرات میرے ساتھ متفق نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم ایک آزاد بحث کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو شام کے بعد اپنے پاس بلا لوں گا۔ یہ جلسہ برخاست کرنے سے پہلے حاضرین سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ کسی سے اس جلسے کی کارروائی کا ذکر نہ کریں۔ رات کے وقت ابو داؤد کا ایک خادم ان 5 علماء کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئے۔ اگلے دن ان کے بعض ساتھیوں کا خیال تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ قریباً 2 ہفتوں میں نام نہاد علماء اور اکابر کا یہ گروہ ابو داؤد سے تربیت حاصل کرنے کے بعد غرناطہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد ابو داؤد نے فرڈیننڈ سے ہر صوبے کے گورنر کے نام احکام حاصل کر لیے اور نئے رضاکار بھرتی کرنے کی غرض سے دوسرے شہروں کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ہر شہر میں اپنے ہم خیال لوگوں کی ایک جماعت بنانے کے بعد اس نے اشبیلیہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ دوسرے شہروں کے گورنر قابل اعتماد لوگوں کو بھرتی کر کے اس کے پاس بھیج دیتے اور وہ انہیں تربیت دینے کے بعد غرناطہ روانہ کر دیتا۔ عیسائیوں کے مظالم کی وجہ سے مسلمان اپنے شہر اور بستیاں چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہے تھے۔ ابو داؤد کے جاسوس ان پناہ گزینوں کے قافلوں میں شامل ہو جاتے اور کسی دقت کے بغیر غرناطہ جا پہنچتے۔ غرناطہ کی حکومت کے لیے پناہ گزینوں کا مسئلہ بہت سی مشکلات پیدا کر رہا تھا، لیکن عوام نے اپنے ایثار اور خلوص کے باعث حکومت کو پریشان نہ ہونے دیا۔ وہ پناہ گزینوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے اور اپنی روٹی کے ہر نوالے میں انہیں برابر کا حصے دار سمجھتے۔ الپکسر کا تمام علاقہ آزاد ہو چکا تھا اور وہاں مہاجرین کے بہت سے خاندان آباد ہو چکے تھے۔ غرناطہ اور گرد و نواح کی بستیوں میں قریباً 10 لاکھ پناہ گزین آ چکے تھے اور ان میں قریباً 2000 کے قریب وہ با اثر لوگ تھے جن کا پیر و مرشد اشبیلیہ سے انہیں ہدایات بھیج رہا تھا۔
یہ لوگ اہل غرناطہ کے سامنے اندلس کے مسلمانوں کی زبوں حالی کے قصے بیان کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے اور پھر ان کے ذہن میں اس قسم کے خیالات ٹھونسنے کی کوشش کرتے، یہ جنگ کب ختم ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ افسوس افریقہ سے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن کاش ہمارا مقابلہ صرف اندلس کے عیسائیوں کے ساتھ ہوتا۔ اب نہ صرف اہل ہسپانیہ بلکہ یورپ کے دوسرے عیسائی بھی غرناطہ میں ہماری چھوٹی سی سلطنت کا نام و نشان مٹانے کا عہد کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں۔ مسلمان بزدل نہیں، وہ مارنا اور مرنا جانتا ہے۔ آج بھی اگر فرڈینینڈ اپنی مملکت کے تمام عیسائی سپاہی لے کر میدان میں آ جائے تو ہم انہیں چند دن میں کچل کر رکھ دیں، لیکن اب تمام یورپ کے عیسائی اس کی مدد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس افریقہ میں ہمارے بھائی ہمارے حال سے بے خبر ہیں۔ ہم کب تک لڑیں گے؟ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صبح کے وقت غرناطہ کی مساجد میں اس قسم کے اشتہار دیواروں کے ساتھ چسپاں ہوتے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ کیا ایسی جنگ جاری رکھنا جائز ہے جس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہو؟ منافقین کی ان کوششوں سے غرناطہ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اندلس کے اکابر سے غرناطہ بھی متاثر ہونے لگے۔ ان زہریلے اثرات سے فوج ابھی تک محفوظ تھی، لیکن ابو داؤد کے آدمی فوج میں بھی بھرتی ہو رہے تھے۔ اشبیلیا سے بعض یہودی تاجر پناہ گزینوں کے بھیس میں آ گئے تھے اور وہ فرڈینینڈ کے سونے اور چاندی سے بااثر امراء کے ضمیر خرید رہے تھے۔ لوشا کا قائم مقام گورنر جان مائیکل تدبر کی بجائے طاقت سے کام لینے کا قائل تھا۔ ابو داؤد کی موجودگی میں بھی لوشا کے مسلمان اپنے آپ کو عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ تاہم ابو داؤد کی حکمت عملی کے باعث مسلمانوں کے خلاف ان کا جذبہ انتقام کسی حد تک دبا رہا، لیکن ابو داؤد کے جاتے ہی مسلمان یہ محسوس کرنے لگے کہ لوشا میں ان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے۔ وہ 5000 سپاہی جو لوشا کی حفاظت کے لیے آئے تھے، شراب سے بدمست ہو کر شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے، مساجد میں گھس کر نماز پڑھنے والوں کو زد و کوب کرتے۔ رات کے وقت وہ مسلمانوں کے گھروں کے دروازے توڑ کر اندر گھس جاتے اور ان کی عورتوں کو زبردستی گھسیٹ کر فوجی اڈوں میں لے جاتے۔ ایک دن ایک نوجوان نے غیرت میں آ کر اپنے پڑوسی کے گھر پر حملہ کرنے والے سپاہیوں میں سے 3 کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جان مائیکل نے شہر پر جو جی حکومت مسلط کر دی۔ شہر کے ایک نیک تینت راہب کی قیادت میں سرکردہ عیسائیوں کا ایک وفد گورنر سے ملا اور انہوں نے گورنر سے درخواست کی کہ فوج کے شہر میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی جائے۔ شراب سے بدمست سپاہی نہ صرف مسلمانوں بلکہ کبھی کبھی عیسائیوں کے گھروں میں بھی جا گھستے ہیں۔ گورنر نے یہ حکم صادر کر دیا کہ عیسائی اپنے گھروں کے دروازوں پر صلیب کے نشان لگا دیں تاکہ سپاہیوں کو غلط فہمی نہ ہو۔ لوشا کا ایک متمول تاجر عیسائی جان مائیکل کا دوست تھا۔ جان مائیکل رات کے وقت اکثر اس کے ہاں چلا جاتا تھا۔ ہر رات سپاہی اس تاجر کے مکان پر کوئی نہ کوئی بد نصیب لڑکی پکڑ لاتے۔ ایک رات جان مائیکل شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ اس نے اپنے میزبان سے کہا، میں نے اب شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاجر نے قہقہہ لگایا، شادی؟ تم شادی کرو گے؟ جان مائیکل نے گرج کر کہا، خاموش، تم سمجھتے ہو کہ میں نشے کی حالت میں بک رہا ہوں، لیکن میں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اندلس کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ لوشا میں ہے۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں۔ اچھا بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ ابو داؤد کی لڑکی ہے۔ اس کا نام جانتے ہو؟ اس کا نام ربیہ ہے۔ گورنر نے شراب کا جام اٹھاتے ہوئے کہا، تم کچھ نہیں جانتے، اس کا نام اینجلا ہے۔ تاجر نے کہا، میں نے اینجلا کو دیکھا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ربیہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جان مائیکل نے گرج کر کہا، یہ ربیہ کون ہے؟ وہ اینجلا کی سوتیلی بہن ہے۔ وہ مردوں کے سامنے نہیں آتی، وہ گرجے میں بھی نہیں آتی۔ میں نے سنا ہے اس کی ماں مسلمان تھی۔ تم بکتے ہو، اندلس کی کوئی لڑکی اینجلا سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ میں اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے دوسری مرتبہ یہ کہا کہ کوئی لڑکی اینجلا سے زیادہ خوبصورت ہے تو تمہاری جان کی خیر نہیں۔ تو آپ اینجلا کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ ہاں، میرا فیصلہ اٹل ہے، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ آپ سے نفرت؟ ہاں، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تاجر کہنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فرڈینینڈ کے نائٹ سے ایک لڑکی کیسے نفرت کر سکتی ہے۔ اس کی ماں عیسائی ہے اور وہ یقیناً اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے گی۔ اگر اجازت ہو تو میں بشپ کو اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہوں؟ فرڈینینڈ کہنے لگا، میں خود اس کی ماں کے ساتھ بات کر چکا ہوں اور اسے کوئی اعتراض نہیں، لیکن لڑکی کو مجھ سے نفرت ہے۔ پرسوں میں نے اسے دعوت دی تھی،
اس کی ماں آئی تھی لیکن اس نے درد سر کا بہانہ کیا۔ جانتے ہو خوبصورت لڑکیاں کس وقت درد سر کا بہانہ کرتی ہیں؟ تم نہیں جانتے، تم بے وقوف ہو۔ جب وہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تو درد سر کا بہانہ بناتی ہیں۔ میں نے اپنی خادمہ کے ہاتھ اسے پھول بھجوائے تھے۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ تم نہیں جانتے، ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ جان مائیکل نے اٹھ کر میز پر رکھے ہوئے گلدستے کو اٹھایا اور تاجر کے سر پر دے مارا اور قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ میری خادمہ کے سر پر دے مارا اور اسے کہا کہ اگر تم دوبارہ کوئی چیز لے کر آئیں تو تمہاری جان کی خیر نہیں۔ تاجر نے کہا، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جان مائیکل نے شراب کا ایک جام حلق سے اتارتے ہوئے کہا، مایوس اور میں؟ تم مجھے نہیں جانتے۔ میرے اور اس کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ ہے، لیکن اگر ہمارے درمیان چند سمندر بھی حائل ہوتے تو میں پھر بھی مایوس نہ ہوتا۔ وہ میری ہے، اینجلا میری ہے، میرے بننے کے سوا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم نہیں جانتے، تم ایک بے وقوف تاجر ہو۔ عام حالات میں شاید میریا اینجلا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتی، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسے اینجلا کے مستقبل کے متعلق جلد کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میریا دیر تک سونے کی عادی تھی، لیکن ایک رات طبیعت کی خرابی کے باعث اسے نیند نہ آئی۔ اینجلا کا کمرہ اس کے ساتھ تھا۔ پچھلے پہر اس نے پیاس محسوس کی۔ پانی کی سراہی برآمدے میں تھی۔ میریا نے خادمہ کو آواز دینے کی بجائے خود اٹھ کر پانی پیا۔ واپس جاتے ہوئے اسے کوئی خیال آیا اور وہ اینجلا کے کمرے کی طرف چلتی۔ دروازہ کھلا تھا لیکن اینجلا کا بستر خالی تھا۔ اس سے آگے ربیہ کا کمرہ تھا اور اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میریا دبے پاؤں دروازے کے قریب پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا اور تھوڑی سی دراڑ بنا کر اندر جھانکنے لگی۔ اندر شمع جل رہی تھی۔ اینجلا ایک کتاب ہاتھ میں لیے ربیہ کے سامنے قالین پر بیٹھی آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی۔ وہ کسی لفظ پر رک جاتی تو ربیہ اسے بتا دیتی۔ یہ وہ کتاب تھی جسے میریا نے اکثر ربیہ کو انتہائی سوز و گداز کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ قرآن تھا۔ میریا کچھ دیر مبہوت کھڑی رہی۔ اینجلا اس کے نزدیک بدترین گناہ کی مرتکب ہو چکی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کے ہاتھ سے قرآن چھین لے، لیکن اس کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ اینجلا نے قرآن بند کیا اور اسے مخمل کے جز دان میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئیں۔ میریا انتہائی رنج و کرب کی حالت میں اپنے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ بارہا اس کے جی میں آیا کہ وہ اینجلا کو بالوں سے گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ خطرناک حد تک آگے جا چکا ہے اور اس کی جلد بازی اینجلا کو کھلی بغاوت پر آمادہ کر دے گی۔ دیر تک وہ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اچانک اسے خیال آیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بیرونی دروازے سے گزرنے کے بعد اس کا رخ بشپ کی قیامگاہ کی طرف تھا۔ اس سے قبل اسے محل کی کسی ملازم یا سپاہی نے پیدل باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوشا کے بشپ سے کہہ رہی تھی، مقدس باپ، میں چاہتی ہوں کہ اینجلا کی شادی کر دی جائے، لیکن وہ بہت سرکش ہے، وہ میرا کہا نہیں مانتی۔ بشپ نے سوال کیا، وہ راہبہ بننا چاہتی ہے؟ نہیں مقدس باپ، اسے کوئی رشتہ پسند نہیں۔ میں اس بارے میں خود تم سے ملنے والا تھا۔ جان مائیکل نے مجھ سے کئی بار یہ کہا ہے کہ اسے تمہاری لڑکی پسند ہے۔ میریا کہنے لگی، مقدس باپ، میں اسے اپنی عزت افزائی سمجھتی ہوں، لیکن اینجلا بہت ضدی ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ بشپ نے کچھ سوچ کر کہا، میرے خیال میں اگر تم جان مائیکل کو اپنی بیٹی سے ملاقات کا موقع دیتی تو شاید یہ مشکل خود بخود حل ہو جاتی۔ میریا نے جواب دیا، مقدس باپ، اگر یہ معاملہ اس قدر آسان ہوتا تو میں آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ اینجلا پر میری لڑکی نے جادو کر رکھا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور اس نے اینجلا کے دل میں ہمارے ہم مذہبوں کے خلاف سخت نفرت پیدا کر دی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے میں فوراً اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے ربیہ سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ بشپ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اینجلا کو اس کی مرضی کے خلاف شادی پر مجبور کیا جائے تو کیا تمہارا خامند رضامند ہوگا؟ میریا نے جواب دیا، وہ اس بات کا مخالف نہیں کہ اینجلا کی شادی کسی معزز عیسائی خاندان میں کر دی جائے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر اینجلا نے انکار کر دیا تو وہ اس کی طرفداری کرے گا۔ بشپ پوچھنے لگا، اینجلا صرف جان مائیکل سے شادی کرنے کے خلاف ہے یا ہر عیسائی سے نفرت کرتی ہے؟ میریا نے گھبرا کر جواب دیا، مقدس باپ، وہ شراب پینے والوں سے نفرت کرتی ہے اور یہ اس کی سوتیلی بہن کی صحبت کا اثر ہے۔
جان مائیکل جب پہلے دن ہمارے گھر آیا تھا وہ شراب میں مدہوش تھا اور شاید اسی وجہ سے اینجلا کو اس سے نفرت ہو گئی ہے۔